بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یوں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات بعض مقامات اور بعض اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ کی رحمت سے خصوصی مناسبت ہے۔ ان اوقات یا مقامات پر صرف حق کے جل شانہ اپنے بندوں کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتے ہیں۔ مثلا رات کے پچھلے پہر حق کے تعالیٰ خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ افطار کرے تو اس کی طرف اللہ کی خاص رحمت اور توجہ ہوتی ہے۔ یا پھر شب قدر میں خاص طور سے حق کے تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں، ان کا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے۔ یا پھر بعض مقامات ایسے ہیں جہاں بندوں کے لیے حق کے تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ مثلا مساجد جو اللہ کا گھر ہے، یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، یا مسجد الحرام جس میں اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ واقع ہے۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ اعمال میں تلاوت کلام پاک، ذکر الہی، درود شریف کا پڑھنا، نماز ادا کرنا اور دعا مانگنا ایسے اعمال ہیں جن کے دوران رحمت برستی ہے اللہ کی ہم پر۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، جس بندے نے شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان احادیث میں احتساب سے مراد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ کے بقول نیت ثواب ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام سے مراد نماز تراویح کا ادا کرنا ہے۔ اسی طرح شب قدر میں قیام سے مراد نفل کا پڑھنا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں عبادتوں پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرضوں کے ثواب کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور شب قدر میں تو ایک رات کی عبادت ایک ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ وقت یاد الہی، عبادت الہی میں گزارتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے اس ماہ کے ہر لمحے سے جو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے وہ حاصل کی جائے۔ پھر چونکہ یہ عطا اور بخششیں کا مہینہ ہوتا ہے، اس لیے جو بھی حق کے تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے اس کی مراد ضرور پوری کی جاتی ہے۔ یوں بے شمار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، انہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق کے تعالیٰ کی مہربانی، رحمت اور بخشش سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے رجوع نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منکرات میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ نیک و بد کی تمیز ان کے نزدیک اٹھ جاتی ہے۔ نفسانی خواہش اور اس کی تکمیل ہی ان کے نزدیک زندگی کا مقصد بن جاتی ہے۔ یقیناً ایسے لوگ روحانی بیمار ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے شفا و صحت کا پیغام لاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی توجہ کر لیں تو ان کی بیماری کا علاج اور خاتمہ ہو سکتا ہے، ان کی دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ شب رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے۔ مفسرین اور محدثین کا کہنا ہے 27ویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے۔ اس شب میں نزول قرآن پاک ہوا، اسی شب میں ملائکہ نازل ہو کر اللہ کے نیک بندوں کو اس کا سلام پہنچاتے ہیں۔ لیکن علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاک رات شب قدر ہے، اور شاہ ولی اللہ کے مطابق وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ ایک سال رمضان کی 21ویں ہو، دوسرے سال 27ویں، تیسرے سال 25ویں ہو تو چوتھے سال 29ویں۔ مگر زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے وہ 27ویں رات ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے
बहुत से लोगों को इसमें कोई शक न था कि वो रमजान की 27वीं रात है। हजरत इब्न अक्कास ज़रीन जबीन ने शब कदर के मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने हल्फन कहा कि वो 27वीं रात है। मामले में जो रिवायत मुतअद्दिद अकाबिर सहाबा से मरवी है, इनकी बिना पर उनमें सुल्फ की बड़ी तादाद 27वीं रमजान ही को शब कदर समझती है। बहरहाल सहाबा के अकवाल में जो इख्तिलाफ पाया जाता है, इसकी वजह यह है कि जिस तारीख पर इस सहाबी को शब कदर नजर आई, इसी तारीख को उसने शब कदर की तारीख समझा और लोगों को भी वही बतलाई। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से किसी रात का तयन गालिबन इसीलिए नहीं किया गया। इस रात की फजीलत से फैज उठाने के शौक में लोग ज्यादा से ज्यादा रातें इबादत में गुजारें और किसी एक रात पर इत्तफा ना करें। इसी बिना पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिनों को एतकाफ के लिए मुंतखब फरमाया और मुहसिन उम्मत के लिए इसको सुन्नत करार दिया। सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान बिन आस का एक गुलाम था जिसने अपनी जिंदगानी जहाज रानी में बताई थी। उन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दिन अर्ज किया, हजरत मैंने अपनी जिंदगी में समंदर के बेशुमार अजाइब और गराइब और कुदरत एक करिश्मे देखे, मगर एक वाकया जिसे मैं समझ न सका और ना ही उसे भुला सकता हूँ, वो ये है एक रात समंदर का पानी नमकीन पानी मीठा हो जाता है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब जब ये वाकया पेश आए तो हमको खबर करना। गुलाम ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक रात खबर दी। वो रात 27 रमजानुल मुबारक की रात थी। खुदा की बेपनाह रहमत और बरकत ने समंदर के नमकीन पानी को मीठा बना दिया था और ये अहम वाकया इसी रात पेश आया। अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत को हासिल करना बड़ी नेक बख्ती है, उसे खो देना बड़ी बदबख्ती है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आज 27वीं रमजान की शब हमें भी नसीब करे, इसकी बरकत और इसमें अपनी रहमत के असर हमें भी दिखाए, हम पर अपना खुसूसी रहम करम करे। अल्लाह पाक से दुआ है जितने मुसलमान बहन भाई इत्तकाफ में बैठे हैं, अल्लाह पाक उन सब की इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे और उनके सदके हमारे गुनाह भी बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।